حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات وہ دوا ہیں جس میں شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کر، باطن کو تیرا رب پاک کر دے۔ یہ ان وسوسوں کا علاج آپ نے دیا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں ذکر تو کرتا ہوں، میرا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق بھی ہے، میں بیعت بھی ہوا ہوں، لیکن میرے باطن کی کیفیت ابھی بدل نہیں رہی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم استقامت کے ساتھ ظاہر کو پاک رکھو، پاکیزہ رکھو، تم اس کے مکلف ہو۔ فرمایا جس کے تم مکلف ہو وہ تم کوشش کرو، اس کوشش کے اوپر اللہ انعام باطنی نور عطا فرمائے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ مثلا بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ دعائی کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی لینی چاہیے۔ جب ہم اتنے سی مکمل دوائی لیں گے اور ساتھ پرہیز کریں گے تو ضرور دوائی اثر کرے گی۔ اللہ کے نام میں اثر نہ ہو، نماز میں اثر نہ ہو، ذکر میں اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام میں ضرور اثر ہے۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے تو بول سینہ آئے، تو آپ نا اسی لفظ کی وضاحت کر رہے تھے اور یہی چیز بیان کر رہے تھے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر تمہارے دل پر ضرور اثر کرے گا۔ تو آپ اس کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت ہے اور بندے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بندے کی باطن کی تطہیر ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ظاہر کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو بول سینہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نام سے یہ سارے کام ہو جائیں۔ تو آپ طبیب حاذق تھے، ابو الحسن خرقانی تھے، ہاں جی، کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں تھے نا۔ تو آپ نے اس وقت فوراً فرمایا اے خر تو چدانی، یہ آپ نے نا فارسی میں فرمایا، یعنی اے گدھے تجھے کیا پتا۔ بڑی محفل میں اسے کہا گیا تو اسے نا پسینہ آ گیا، بڑا متفکر ہوا، تو آپ نے فرمایا تیرا رنگ پیلا ہو گیا ہے، تیرا چہرہ اس کی کیفیت بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ نے کہا ہی ایسا ہے تو بدلنا کیوں نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا گدھے کے لفظ میں اتنا اثر ہے، اللہ کے لفظ میں کوئی اثر نہیں۔ لفظ گدھا تجھ پہ اثر کر رہا ہے، لفظ اللہ کا کوئی اثر نہیں۔ فرمایا رب کا نام لیتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہارے ظاہر کا جو نور ہے وہ باطن میں ضرور جائے گا، باطن کی تطہیر کا سبب بنے گا۔